نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 6 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رکوع نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ لٹکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور وہ قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، دعوت اسلام دیں گے، مبلغ اسلام بنیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا رد فرمایا ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ خدا 3 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شراکت دار نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو لہذا خدا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں برہان سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ دونوں ہی الفاظ آپ علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی دعوت جو ہے اور آپ کی ذات جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے ایک نور اور برہان کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ رکوع نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج اپنی نعمت اے امت محمدیہ تم پر مکمل کر دی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ تو نئے پیغمبر کی ضرورت ہے اور نہ نئے قرآن کی ضرورت ہے، نہ نئے دین کی ضرورت ہے، نبوت بھی مکمل ہے، کتاب بھی مکمل ہے اور دین بھی مکمل ہے، اور اس دین کو میں نے پسند کر لیا۔ رکوع نمبر 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں اور فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو پھر مسح کر لو، یا بیماری ہو تو بیماری میں وضو کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ ایسی بیماری جو وضو کرنے سے نقصان پہنچائے، مزید بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، تو پھر بجائے وضو کے مسح کر لیا جائے اور نماز ادا کر لی جائے۔ رکوع نمبر 6، یہود و نصارہ کے عقائد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد فرمایا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے، میرا محبوب تو وہ ہے جو میرے محبوب پر ایمان لائے، میرے محبوب کی ختم نبوت کا اقرار کرے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ
ایسے بندوں سے محبت کرے گا۔ رکوع نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو جہاد کے لیے کہنا اور قوم کا انکار کرنا، جہاد سے انکار کر دیا، یعنی کہ غلامی میں ہی رہنے کو ترجیح دی، آزاد رہنے کو ترجیح نہ دی، اور پیغمبر علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ جہاد لڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ رکوع نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا، اب قتل کرنے کے بعد وہ پچھتایا۔ تو بہرحال اس میں قصہ قابیل و حابیل کو بیان فرمایا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح شہید کیا۔ رکوع نمبر 9، اس میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا بیان فرمایا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون، اطمینان، امن رکھنے کے لیے اسلام نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ جو چوری کرے، عورت ہو یا مرد، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہ کوئی بھی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور معاشرے میں فتنہ فساد بپا نہ ہو، معاشرہ ایک پرامن اور سکون والا معاشرہ رہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے، شرعی عذر کے، اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ کسی کو کوئی آنکھ پھاڑتا ہے تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، اور خون نکالنے کے بدلے میں خون۔ تو یہ سزائیں اگر معاشرے میں نافذ کر دی جائیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں تو معاشرہ دنیا میں جنت کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ یہ مسلمانوں کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ مومنو یہ 2 طبقے تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمام عالم اسلام نے انہی کو دوست قرار دیا ہوا ہے، تو جس کا نتیجہ آج ہم پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ رکوع نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے جو اپنے معاشرے میں ایک علمی حیثیت رکھتے ہیں، دین پر چلنے والے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو صاحب علم بھی ہیں، اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی اس چیز کی دعوت دیں، ان کو حلال و حرام سکھائیں، حلال و حرام بتلائیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کردار ادا کریں۔ رکوع نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے محبوب،
آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو پیغام آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ انتہائی دیانتداری کے ساتھ وہ پیغام آپ میرے بندوں کو پہنچا دیں، اپنی امت کو پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رکوع نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ تمہاری دوستی جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں میں سے بھی تمہاری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو تمہارے جیسے ہیں، جو نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی دوستی رکھیں، برے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، اس لیے کہ اچھا آدمی برے آدمی کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی برائی کو قبول کرے گا، وہ بھی ایک نہ ایک دن بروں میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ ایک مومن کا، ایک صالح کا، ایک نیک آدمی کا، ایک فرما بردار آدمی کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گنہگار اور بد لوگوں کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے اور ان کی محافل میں شرکت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔